اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. الحمد للہ الذی خلق الانسان واکرمہ بالعلم والبیان وأقام الحجة عليه بالسنة والقرآن والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم حساب الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز و دروں. میری بہنوں، بیٹیوں اور سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں حضرت مولانا بلال صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے گفتگو کرنے کا اور کچھ اپنے تجربات اور نصیحت شیئر کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کو اپنی رضا کا سبب بنائے. اس کے بعد میں آپ تمام عالمات فاضلات جو علم دین پڑھنے کے لیے جمع ہوئی ہیں اور اس اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ چکی ہیں یا گھر میں بیٹھے بیٹھے دینی علم حاصل کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہیں، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ جو دینی علم حاصل کر رہی ہیں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہی ہیں، اور وہ طلبہ جو قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر مدارس کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سال بھر رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ سارے کے سارے مہمانان رسول ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور حدیث کے مطابق روئے زمین کے اوپر سب سے برگزیدہ اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور پھر احادیث، کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں ادھر ادھر کی باتوں سے وقت ضائع کروں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میری گفتگو کا محور قرآن اور حدیث اور ضروری بات رہے. ارشاد باری تعالی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات.
اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند سے بلند تر فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا دوسری جگہ ارشاد ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، علم دین کے حامل ہیں، وہ اور پھر وہ برابر ہیں کہ جو نہیں جانتے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر میں ایک بات ضروری عرض کرنا چاہوں گا کہ علم ہے کیا؟ میں دوحہ قطر کی ایک بڑی کالج میں تقریباً 25 سال تک پڑھاتا رہا ہوں، عربی اور اسلامیات وغیرہ۔ تو ہمارے جو بہت سے میرے کولیگز تھے، ہم جب اسٹاف روم میں بیٹھتے تھے تو مختلف موضوعات پر ہماری بحثیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس میں ایک بات جس پر ہمارا اکثر اختلاف ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے ان علوم کو بھی جو وہ پڑھ چکے ہیں، کیمسٹری ہو گئی، اردو ہو گیا، اسی طرح بایولوجی ہو گئی یا انگریزی ہو گئی، جو بھی سبجیکٹس ہیں، وہ کہتے تھے ہمارا یہ پڑھا ہوا یہ بھی علم ہے۔ میں کہتا تھا بھائی اصل علم تو وہ ہے جو کہ حقیقت میں علم ہے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کی معرفت اور پہچان ہو، اور اس معرفت کے نتیجے میں اطاعت کرنا نصیب ہو۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑا پروفیسر، بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا کسی بھی فن کا ماہر، اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مقابلے میں ایک عالم کو سامنے رکھیں۔ شریعت اور سنت کے مطابق کون سا شخص ایسا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب اور ان کی معرفت رکھنے والا ہے؟ ظاہر ہے وہ یہی علم دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اللہ والے بنو، ربانیین بنو، اس وجہ سے کہ تم کتاب اللہ پڑھتے ہو۔ تو جو اللہ کا علم، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت، احادیث، علم فقہ پڑھتے ہیں تو ان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ 100 میں سے تقریباً 99% یا 98، نہیں تو 95% ضرور باعمل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک عالم ہو، مدرسے کا فارغ ہو اور سنت کے خلاف چلتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم ہو اور شراب پیتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عالم ہو اور نماز نہیں پڑھتا ہو۔ ٹھیک ہے، ہر معاشرے میں، ہر قوم میں، ہر جماعت میں کچھ لوگ ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس لائن میں جس نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہو، ایسے کم ہیں یا بالکل نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہماری جو اردو تعلیم ہے، جہاں سے ڈاکٹرز فارغ ہوتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، اسی طرح مختلف سبجیکٹس میں وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، ایم ایس سی کرتے ہیں، ان کے ہاں نماز کی اہمیت کا کوئی وہاں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر 20 ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو ان میں سے
اگر میں مبالغہ نہ کروں، میری اس بات میں مبالغہ نہ پایا جائے، تو 3 یا 4 آدمی صحیح نمازی ہوں گے جو صحیح نمازی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چلو ساڑھے پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھ لو، ایک ہے نماز کو نماز سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھنا، وہ نماز ہے جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر آدمی جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اٹھ کر نماز کے لیے جائے، ایک وہ نماز ہے۔ اور ایک ہے وقتی نماز، بس جیسے موقع ملے، سب پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھیں، نہیں تو پھر رہنے دیں۔ اسی طرح سنت کا ان کے ہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ 100 میں سے 90% ہمارے اسکول اور کالج اور اسی طرح یونیورسٹیز کے حضرات سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی، دیگر قسم کی جتنی بھی قباحتیں ہیں ان میں 90% طلباء ہوں یا اساتذہ ہوں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح مدارس میں، علماء میں الحمدللہ حرام کاریاں، حرام خوری، اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف 90% میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ عالم ہوگا تو وہ شراب نہیں پیے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، قتل نہیں کرے گا، حرام کاریاں نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا، جبکہ دوسرے ماحول میں 90% کرتے ہیں، کم ہیں 10% ہے جو نہیں کرتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی علم وہ ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت پیدا ہو، رسول اللہ کی پہچان ہو، اور پھر اس بنیاد پر ان کی اطاعت نصیب ہو۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم دین کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، میں تو کہتا ہوں جو بھی ان فضائل کو سنے وہ پھر حاصل کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی لیے ہم نے خود دیکھا، میرے ساتھ ایم اے انگلش کر کے ٹیچنگ میں جانے والا شخص ٹیچنگ چھوڑ کے دینی علم پڑھنے آیا۔ کئی لوگوں نے فوجی کمیشن میں جانے کے بعد وہ سروس نوکری چھوڑ کے مدرسوں میں آئے۔ آپ مدارس میں جائیں، کئی طلباء ایسے ہیں، کئی طالبات ایسی ہیں کہ جو اس دنیاوی علم کو چھوڑ کے دین کی طرف آئیں، کیونکہ اصل علم بھی یہی ہے۔ باقی وہ اگر کوئی اچھی نیت سے پڑھتا ہے تو ان کو اچھی نیت کا اور نیت کے مطابق بعد میں کام کرنے کا ثواب ملے گا، اس سے اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ان کو بھی کہتے ہیں اپنی نیتیں کم از کم ٹھیک کریں، آپ کو نیت ٹھیک کرنے کا، نیت درست کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ فضیلت جو علم دین حاصل کرنے کی ہے یہ تمہیں نہیں ملے گی۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھائی کرنا چاہتے ہیں، بہتری کرنا چاہتے ہیں، مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ علم دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے اس کو لگاتے ہیں، علم دین کے حصول کے راستے میں اسے لگاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، مسلم کی روایت ہے کہ جو آدمی، جو شخص، جو طالب علم یا طالبہ علم علم دین حاصل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، علم کے راستے میں نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ثم قال ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی
حتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، رواہ الترمذی۔ فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے۔ اب عابد کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدھ رکعت نفل پڑھے، جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھیں آپ کتنے تھک جاتے ہیں، بلکہ بہت سوں کو تو فرائض پورا کرنے کی توفیق نہیں ہے، نوافل اور وہ تو دور کی بات ہے۔ فرمایا جو رات بھر عبادت کرتے ہیں، عالم کی فضیلت ان عابدوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ عالم کا سونا اور عابد کا عبادت کرنا برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے، آسمان والے اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بلوں میں، اور مچھلیاں لوگوں کو خیر سکھانے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طالب علموں، طالبات، میری بچیوں، میری بہنوں، آپ یہ حدیثیں پڑھ کر اپنے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ دوبالا کریں اور یہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ نے اس کی کتنی فضیلت رکھی ہے، سبحان اللہ۔ یا اللہ یہ تیرا دین ہے، کسی کا کمال نہیں ہے۔ اگر یہ پیسوں سے حاصل کیا جاتا تو یہ فضیلت بھی دنیا والے لے جاتے، طاقت والے لے جاتے، سیاست والے لے جاتے، لیکن اے مولا کریم یہ تیری مہربانی ہے کہ تو جسے چاہتا ہے اس کے لیے منتخب کرتا ہے، یہ فضائل اس کے نصیب میں آتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، مدارس میں اکثر غریب طلبہ آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، گلگت سے، چترال سے 3 دن کا سفر کر کے کراچی میں آ کے پڑھتے ہیں، افغانستان سے، ایران سے، افریقہ سے۔ ہمارے ساتھ طلبہ پڑھتے تھے ملاوی وغیرہ کے، جو ایک دفعہ آتے تھے اور 7-8 سال پڑھ کر فارغ ہو کے عالم بن کے جاتے تھے۔ ان فقراء اور غرباء پر تیری مہربانی ہے کہ وہ ان فضائل کے مستحق ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کام کی وجہ سے، اس حصول علم کی وجہ سے جس کے لیے یہ نکلا ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی ساری کائنات کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے عابد کی فضیلت، جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ ستارے جتنے بھی نکلے ہوں، جب چاند نکلتا ہے ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، یہ فضیلت اللہ کی طرف سے ہے، شکر کریں، اس کا شکر کریں۔ اور اس علم حاصل کرنے کے بعد ایک ذمہ داری بھی ہمارے اوپر لاحق ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اتنی فضیلت والی چیز، اتنا فضیلت والا علم حاصل کر کے فارغ ہونے کے بعد گھر میں جا کے لمبے تان کے سو جائیں، یہ نہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے، پھر اس نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو لے کر ہر کسی کے پاس جاتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، افراد کے پاس جاتے تھے، مجالس میں جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، محافل میں جاتے تھے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ تو یہ علم دین حاصل کرنے والے تو انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اسی طرح اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جس کے اتنے بڑے فضائل ہیں، یہ تو چند ایک احادیث میں نے رکھی ہے، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ آج انسان کہتا ہے مال پر فخر کرتا ہے، جائیدادوں پر فخر کرتا ہے، اولاد پر فخر کرتا ہے، لیکن اس ناسمجھ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سب یہاں رہ جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث، 3 چیزیں انسان کی قبر تک جاتی ہیں، اس کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، فیرجع 2 ویبقى معہ واحد، یرجع اہلہ ومالہ ویبقى معہ عملہ۔ انسان کا اہل اولاد، انسان کا مال، یعنی عموماً میت کو دفن کرنے سے پہلے وراثت تقسیم نہیں کرتے، تو مال بھی اسی کے انڈر ہوتا ہے اس وقت تک، اور اس کا عمل، یہ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آتی ہیں، اہل اولاد، بیٹے بیٹیاں جن پہ اوپر انسان محنت کرتا ہے، دنیا میں ان کے لیے حلال حرام ایک کرتا ہے، جائز ناجائز ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، بچیوں کو پڑھانے کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کے کپڑوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے لیے گھر بنانے کے لیے، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے، پلاٹس خریدنے کے لیے۔ کوئی اولاد باپ اور ماں کے قبر میں نہیں اترتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اگر کوئی دینی طالب علم ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، ماں باپ نے اس کو دین کا علم پڑھایا ہوگا، تو وہ باپ کے ماں کے مرنے کے بعد اس کے قبر میں کافی دیر تک رہے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم ایک اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے کے برابر جتنا وقت جاتا ہے اتنی دیر وہاں پر رہنا چاہیے۔ تو وہ رہتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہاں پر رہتا ہے، اور اس کے بعد بھی ان کے لیے دعا صدقہ جاریہ کرتا ہے۔ لیکن دنیاوی علم والے اکثر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ یہاں تک واقعہ مشہور ہے کہ ایک جرنیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دور کرسی لگا کے، باپ کا جنازہ ہے، فوجیوں کو آرڈر دیا کہ بھائی دفن کرو، اور کفن دفن کر کے ان کو آرڈر جاری کر رہا ہے، خود دور بیٹھا ہے۔ کسی نے کہا بھائی یہ آپ کا باپ ہے یا ان کا ہے؟ بیٹھ کے آرڈر جاری کر رہے ہو، جاؤ تمہارا باپ ہے، کندھا دو، میت کو قبر پہ اتارو، دو اس کے لیے دعا کرو، کچھ پڑھو اس کے لیے۔ کہتا نہیں مجھے میت سے ڈر لگتی ہے، موت سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ دنیاوی علم جن اولاد کو والدین اپنا سب کچھ بیچ کے سرمایہ لگا کے پڑھاتے ان کا یہ حال ہے، وہ تو اپنے باپ کا جنازہ ہی نہیں پڑھا سکتے، صحیح ان کو فاتحہ نہیں آتی، صحیح ان کو قرآن نہیں آتا، وہ کیا پڑھیں گے؟ اسی لیے قرآن پڑھانے کے لیے، ختم کے لیے بچوں کو بلاتے ہیں۔ لیکن ایک عالم ہوگا تو انشاءاللہ وہ صحیح قرآن بھی پڑھے گا، دعا بھی کرے گا سنت کے مطابق، وہ عمل کرے گا جو اپنے والدین کو پہنچتا ہے، ثواب پہنچانے کا حق ادا کرے گا، لیکن قبر میں وہ بھی نہیں اترے گا، یہ یاد رکھیں۔ فرمایا اہل اولاد اور مال جتنا بھی اس نے جمع کیا ہے، اپنی زندگی میں 1 پائی جمع کریں، اللہ کے راستے میں دے دیں، اس کا 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ بھی اگر اللہ چاہیں تو دے دیتے ہیں، اللہ زیادہ بھی دیتے ہیں، لیکن قبر میں 1 پائی، 1 ریال، 1 روپیہ نہیں اترتا۔ البتہ یبقى معہ عملہ، اس کا نیک عمل جو اس نے صدقات دیے ہیں، جو اس نے علم پڑھا ہے، جو اس نے دوسروں کو پڑھایا ہے، جو بھی نیک عمل کیے وہ اترے گا، وہ ساتھ جائے گا۔ اب ہم دیکھیں آج ہماری پوری محنت ان 2 چیزوں پر ہو رہی ہے، جس نے واپس آنا ہے، جس نے ساتھ جانا اس کے لیے محنت نہیں ہو رہی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان مرتا ہے اس کا عمل ختم ہوتا ہے. ظاہر ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھتا تھا پہلے، تلاوت نہیں کر سکتا، پہلے کرتا تھا، عمل منقطع ہو جاتا ہے. مگر 3 ذرائع ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے عمل پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ، مسجد بنایا، راستہ بنایا، کوئی بھی نیکی کا کام کیا جس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے، یا علم نافع، کسی کو کوئی اچھی بات سکھائی، قرآن سکھایا، حدیث سکھایا، کوئی بھی اچھی چیز سکھائی، کوئی اچھا ہنر ہی سکھایا، وہ ثواب پہنچتا رہے گا. یا علم نافع، علم پڑھایا، آگے شاگرد پیدا کیے، انہوں نے آگے پڑھایا، آپ نے 10 کو پڑھایا، 10 میں سے ہر ایک نے آگے مزید 10 کو پڑھایا، ان 10 میں سے آگے ہر ایک نے مزید 10 کو. یہ تو کم سے کم مثال دے رہا ہوں، حالانکہ ایک قاری صاحب کے پاس 20 بھی ہوتے ہیں، 50 بھی ہوتے ہیں. ہمارے الحمدللہ مکاتب ہیں گلگت میں، ایک استاد کے پاس 50 60 70 تک بچے بچیاں پڑھتے ہیں. وہ پھر جتنا سلسلہ چلتا جائے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ہے اصل کام. اس لیے میری بچیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ ہے کہ معاشرے میں آپ دیکھیں مرد حضرات تو مسجد میں بھی جا کے تقریریں سنتے ہیں، ادھر ادھر بھی جا کے علماء سے ملتے ہیں، لیکن خواتین نہیں کر سکتی. اور اکثر برائیوں میں خواتین زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین میں بیان کر رہے تھے تو فرمایا کہ میں معراج کے سفر میں گیا تو اکثر یعنی زیادہ تعداد میں عورتوں کو جہنم میں دیکھا. تو سبب پوچھنے پر آپ نے بتایا تکفرن اللعن و تکثرن العشیر، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر. عورتوں کی عادت ہوتی ہے لعن طعن زیادہ کرتی ہیں اور شوہر کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں. زندگی بھر اگر کسی نے اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اور اگر ایک دفعہ کوئی اس کی طرف سے برائی دیکھا تو کہتے ہیں بس میں نے تو اس شوہر سے کبھی بھی اچھا ہی نہیں دیکھا. تو یہ ان کی 2 باتیں آپ نے بتائی. اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نصیحتیں کرتے تھے تو صحابیات بھی پوچھتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ انہوں نے ٹائم مانگا، یا رسول اللہ ہمیں بھی آپ ٹائم دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی ٹائم دیا، وہاں بیان کرتے تھے جا کے. ایک بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ ایک مقابلہ اور منافسہ، آج ہمارے ہاں تو عورتوں میں یہ مقابلہ ہے کہ فلاں کے پاس نیا جوڑا آیا تو میرے پاس اس سے بھی نیا آئے، فلاں کے پاس اس ماڈل کا آیا میرے پاس اس سے بھی نیا ماڈل کا آئے، فلاں کے پاس اتنا زیور ہے میرے پاس اس سے زیادہ ہو. اس طرح کا مقابلہ بازی تو ہے عورتوں میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ فلاں اگر دن میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتی ہے تو میں بھی رکھوں، میں جمعرات ہر پیر اور جمعرات کا رکھوں، فلاں اگر تہجد کو اٹھتی ہے تو میں بھی اٹھوں. یہ مقابلہ اور یہ منافسہ یہ کم ہے. تو عورت نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ مرد حضرات تو ہم سے آگے نکل جاتے ہیں نیکیوں میں، یہ جہاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہیں، مرابطہ جسے کہتے ہیں، رباط فی سبیل اللہ، یا اسی طرح مرد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتی جبکہ ثواب ہمیں بھی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے، لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے. تمہارا بچہ یا بچی رات کو رو کر تمہاری نیند خراب کرتا ہے اور تم اسے چپ کرانے کے لیے رات کو اٹھتی ہو، دودھ پلانے کے لیے، پیشاب پخانہ صاف کرنے کے لیے. فرمائے یہ تمہارا راتوں کا اٹھنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے برابر ہے. ان کا مسجد میں جا کے ثواب پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے تمہارے گھر میں پڑھنے پر وہی ثواب ملتا ہے. تو میرے بچیوں آج کل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ عورتوں برائیوں میں آپ دیکھیں مردوں سے عورتیں زیادہ ہیں. خاص طور پر وہاں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جتنے بھی 2 نمبر پیر ہیں ان کے پاس عورتوں کا زیادہ ہجوم رہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جہالت ہے معاشرے میں. اس لیے آپ جو علم دین پڑھ رہی ہیں
آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ ہے کہ عورتیں بیچاری تقریریں نہیں سنتی ہیں، مرد مسجد میں تقریر کرتے ہیں، آج کل تو مرد بھی نہیں سنتے، آخری ٹائم میں جاتے ہیں نماز کے ٹائم، لیکن پھر بھی جو سننے والے ہیں ان کے پاس تو موقع ہے نا، وہ سن سکتے ہیں۔ ان کی نمازیں ٹھیک کرائیں، عقیدے ٹھیک کرائیں، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، ان پیروں کے پاس کچھ نہیں ہے، ان مزاروں میں کچھ نہیں ہے، وہ پیر تو اپنے روزگار کے لیے انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ہاں صحیح پیر الگ ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن عام طور پر ایسے اکثر پیر جو ہے نا وہ 2 نمبر ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کو دینی مسائل سکھائیں۔ بہت سے مسائل وہ ہوتے ہیں جو کوئی مرد عورتوں کو نہیں سمجھا سکتا ہے، وہ عورت کو سمجھا سکتی ہے۔ حیض و نفاس کے مسائل، شادی کے مسائل، شادی کے بعد کے مسائل، اخلاقی مسائل۔ ہم جب پڑھتے تھے کتابیں تو فقہ کی کتابوں میں اکثر عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، ہم کہتے یار یہ ہمیں کیوں پڑھاتے ہیں، اور وہ ہے تو ہوتے بھی مشکل۔ تو اب آپ جو میری بچیاں پڑھ رہی ہیں، پڑھ چکی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان عورتوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنی کالج اور اسکول کی دوستوں کو جمع کر کے ہفتے میں، مہینے میں، دن میں ان کو یہ مسائل سکھائیں، ان کی نماز ٹھیک کریں، کیونکہ کوئی مرد ان کو نہیں کرا سکتا، یہ عورتیں ہی کرا سکتی ہیں۔ ان کے اندر کام کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا علم آپ نے پڑھا ہے، اتنا فضیلت والا علم پڑھا ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس طرح اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے سہیلیوں میں اسی طرح کام کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کا بہت بڑا مقام بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر ذمہ داری سے فارغ کیا ہے۔ آپ اگر بیٹی ہیں تو آپ کا خرچہ، نان و نفقہ آپ کے باپ کے اوپر ہے، وہ آپ کو کھلائے گا، شرعی طور پر وہ ذمہ دار ہے۔ آپ اگر بیوی ہیں تو آپ کا شوہر کے اوپر آپ کا نان و نفقہ لازم ہے، واجب ہے، وہ کہیں سے بھی لائے گا۔ اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کھل کر کام کریں، اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، دینی تربیت کریں ان کی، کیونکہ ایک ماں جو ہوتی ہے، ماں، اس کا بہت بڑا کردار اور بڑا مقام ہوتا ہے۔ ماں کی ہر حرکت بچوں کے لیے ایک نمونہ ہے، وہ اس کو بغیر پڑھے سنے دیکھ کر وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی دنیا میں بڑے لوگ ہوئے ہیں، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، ان کے پیچھے کسی ماں کا ہاتھ ہوگا، کسی دادی کا ہاتھ ہوگا، کسی بہن کا ہاتھ ہوگا، بیوی کا ہاتھ ہوگا۔ میں شیخ الحدیث مولانا زرولی صاحب کی سوانح حیات پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑے عالم کی بیٹی تھیں، اور ان کو پڑھانے میں، ان کی صحیح تربیت میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دور نہ جائیں، میری اپنی ماں کی مثال ہے، الحمدللہ میری پڑھائی میں میری ماں کا ہاتھ ہے۔ اگر میری ماں نہ کرتی، نہ بیچتی، نہ نکالتی تو میں پڑھائی نہیں کر سکتا تھا۔ اور ان کی باتیں جو بچپن کی باتیں ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کسی چیز کو اٹھانا، یہ کہنا کہ بیٹا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بیٹا اللہ سے مانگا کریں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھیں، اب بڑے ہونے کے بعد ایک ایک کر کے وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ اس لیے ایک ماں کی حیثیت سے گھر کی تربیت جو ہے نا، کیونکہ بچے باپ سے بھی زیادہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کی تربیت کا ماں کے اوپر ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو درست کریں، اپنے اعمال درست کریں۔ آج کل کے معاشرے کا جو گند ہے، ٹی وی کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، یہ فیس بک اور اس طرح کی دوسری فضولیات کی شکل میں، اس گند سے اپنے بچوں کو نکالیں۔ قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، درس و تدریس کا، تلاوتوں کا ایک اچھا ماحول گھر میں پیدا کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا، ہمارے گھر بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج کل ہر گھر میں بے برکتی اور اس طرح قسم قسم کی باتوں کی وجہ سے لوگ زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ جس گھر میں صحیح دینی معاشرہ ہے، انشاءاللہ وہ گھر دنیا بھی جنت کا نمونہ پیش کر رہا ہے، لوگ اس سے خوش ہیں،
سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا سب فائدے کی چیز ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین اچھی چیز، فائدے کی چیز نیک عورت ہے۔ تو نیک عورت بنے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ آپ عورت کی اب ٹائم زیادہ جا رہا ہے، عورت کی آپ تاریخ پڑھیں اسلام سے پہلے اور دیگر مذاہب میں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، معاشرے میں اس کا مقام ہی نہیں تھا، بیچا خریدا جاتا تھا۔ اور آپ کے قریب میں ہندوؤں کے ہاں تو مرد کے ساتھ عورت کو بھی جلایا جاتا تھا، مرد کے مرنے پر عورت کو بھی ساتھ جلایا جاتا تھا۔ اسلام ہے کہ جس نے عورت کو فرج سے لے کر اوج ثریا پر پہنچا دیا، اس کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق تو میری بچیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، جو آپ علم حاصل کر رہی ہیں بہت بڑا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما سمعها، اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ فرمایا اس علم کے پڑھنے سے، اس کو آگے پھیلانے سے انسان کے چہرے پر نورانیت آتی ہے۔ آج کل عورتیں جو ہیں، بچیاں ظاہری زیب و زینت اور اس طرح کی جن چیزوں سے اپنے چہرے کو وہ مزین کرتی ہیں، کریموں سے اور اس طرح کی جو دوسرے فیشن کی چیزیں ہیں، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ آپ جو علم پڑھ رہی ہیں اس کو آگے پھیلائیں گی۔ اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق آپ کے علم میں روشنی آئے گی، آپ کے چہرے میں نورانیت آئے گی، خوبصورتی آئے گی۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اس لیے میں ان بچیوں کو جو خاص طور پر آج کے امتحان میں جنہوں نے امتحان دے کے پوزیشنیں حاصل کی ہیں، میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کا میں رزلٹ ابھی اناؤنس کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو ثابت قدم رکھے، علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس علم کو پڑھیں، اس کو حفظ کریں، اپنے اندر سموئیں اس کو، اور پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بلکہ فراغت کے پڑھنے کے دوران بھی علم کو تو آپ جتنا آپ چاہیں پھیلا سکتی ہیں، اس دوران بھی پھیلائیں، بعد میں بھی پھیلائیں، فراغت کے بعد بھی پھیلائیں، جو آپ کو ملے۔ نمازیں ٹھیک نہیں نماز ٹھیک کرائیں، عقیدہ ٹھیک نہیں عقیدہ ٹھیک کرائیں، اخلاق ٹھیک کرائیں، ہر چیز میں آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ تو اس لیے تو ایسا فائدہ مند علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید شوق اور ذمہ داری سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔